بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نہم کلاس کے لیے حمد کی بات کریں گے، حمد پڑھیں گے اس میں، جس کے شاعر ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ ویسے تو آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہمارے پاس حمد ہے جس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی، جبکہ دوسرا ہے برسات کا تماشا اور اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں نظم حمد کا خلاصہ اور اس کی تشریح۔ حمد سے پہلے ہم اس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ دہلی کے قریب ایک شہر ہے جو کہ دہلی سے دامان دہلی کہہ سکتے ہیں اسے، دہلی کے دامن میں اس کے قریب میں ایک شہر ہے میرٹھ، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے میرٹھ سے ہی حاصل کی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور میں پڑھاتے رہے۔ سہارنپور اور میرٹھ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دہلی سے جو میرٹھ کی طرف جائیں گے تو راستے میں سہارنپور آتا ہے۔ یہاں کے جو اسکول تھے اس میں انہوں نے پڑھایا، یعنی میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں پڑھایا۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ سینٹرل نارمل اسکول میں یہ انہوں نے ٹیچروں کو تربیت دینا شروع کی، پڑھانے کے انداز رموز ان کو سکھائے، شاعری بھی کرتے رہے۔ جب یہ ریٹائر ہو گئے تو واپس میرٹھ آ گئے، تو تب انہوں نے پھر صرف اپنے آپ کو مخصوص کر لیا نظموں لکھنے اور تدریس اور تصنیف سے، لکھنے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور میرٹھ ہی میں ان کا انتقال ہوا 1917 کے سن میں۔ اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے شعراء میں ہوتا ہے، شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی، ہمیں بھی ایک نظم ان کی یاد ہے، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، بہت پرانی نظم ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نظمیں انہوں نے لکھی، ڈاکیا پر بھی بہت سارے موضوعات انہوں نے لیے۔ زیادہ تر جو ہے نا یہ قدرتی جو موضوع ہیں ان کو دیکھتے ہیں، گھٹا قدرتی موضوع ہے، یا صبح کا سما آ جائے وہ قدرتی موضوع ہے، اس کے بارے میں انہوں نے زیادہ نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور سادگی کی وجہ سے عمدہ نمونہ بن گئی اور لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے لگی، اسی لیے آپ بچوں کے شاعر بھی مقبول ہوئے اور عوامی شاعر بھی کہلائے۔ عوام آپ کی زبان کو، آپ کی بات کو بڑے آسانی سے سمجھ لیتی تھی۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے اس کتاب میں جو حمد شامل ہے وہ بھی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ آپ کی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی درسی کتب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ درسی کتب کا مطلب اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں آپ کی بہت ساری نظمیں موجود ہیں۔ یہاں حمد موجود ہے، 8 کلاس میں بھی ہے، 7 میں بھی ہے، 6 میں بھی ہے، تقریباً ہر کلاس میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم ایسی ضرور ہوتی ہے جو ان کی درسی کتب میں موجود ہو۔ اب یہ جو حمد یہاں ہماری کتاب میں ہے یہ بھی انہوں نے لکھی اور بہت ہی عمدہ نظم حمد ہے۔ دیکھیں پہلے میں اس کو پورا پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں،
یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہ وہ حمد ہے جو اس کتاب میں لی گئی ہے، اور اب ہم اس کے پہلے شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تشریح سے پہلے حوالہ لکھنا ہوگا، تو حوالے میں آپ کیا لکھیں گے؟ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب یا نصابی کتاب اردو کی حمد سے لیا گیا ہے، جس کو اسماعیل میرٹھی صاحب نے لکھا۔ یہ حوالہ اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں شاعر کے بارے میں کچھ کلمات لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مزید۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، پہلے آپ اس کو نثر کی صورت میں پڑھ کے دیکھیں، خدایا تیرے سوا کوئی نہیں۔ شعر میں تو ایک ترتیب بنائی جاتی ہے، نثر میں جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ آپ اس کو نثر والی ترتیب میں پڑھیں تو یہ جو فقرہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو مصرع ہے، یہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، یہ تو ہے شعر کا طریقہ۔ اب اس کو آپ نثری میں پڑھیں گے، خدایا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اے خدا اگر تو نہ ہوتا تو یہاں اور کیا ہوتا۔ یہ اس کی آسانی سے تشریح میں یہی بات کہی جائے گی، یا اللہ تیرے بغیر اس دنیا میں اور کیا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو یہ دنیا کون بناتا، جب بنانے والا ہی موجود نہیں تو چیز کیسے بنے گی؟ ظاہر ہے کوئی پہلے ہو، بنانے والا پہلے ہوگا تبھی کوئی چیز بن پائے گی۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، کہ تیرے بغیر اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو۔ اس کائنات سے بھی پہلے سے تو موجود تھا، اس کائنات کے تباہ ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد بھی تو موجود رہے گا۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر تم خود نہیں ہوتے، اگر اللہ ہی موجود نہیں ہوتا، اگر خدا ہی موجود نہیں ہوتا تو یہ کائنات کیسے بنتی؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ بنانے والا ہی نہیں تو بنے گی کہاں سے؟ شعر کی بات یہی بنتی ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اے اللہ تمہارے بغیر اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں ہے، اگر تم اس دنیا میں نہیں ہوتے، اس دنیا سے پہلے نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ بنتی، یہ کائنات بھی نہ بنتی، یہ رنگ برنگ پھول بھی نہ کھلتے، یہ پرندے بھی نہ ہوتے، یہ پہاڑ بھی نہ ہوتے، یہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس میں موجود نہیں ہوتا۔ اب اتنی ساری باتیں کر کے بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے، کیسے ہوں گے؟ تصور کا مطلب خیال میں لے کر آنا، خیال میں کسی بات کو لانا۔ تصور کا مطلب ہے خیال۔ خیالوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہ لے کر آنا، یا کسی کی بھی بندہ آنکھیں بند کر کے جب بیٹھتا ہے کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا کوئی ایک نقش، ایک چیز اس کے ذہن میں بنتی ہے، اس کو تصور کہتے ہیں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، محال کا مطلب مشکل، ناممکن۔ کٹھن بھی کہہ سکتے ہیں۔ محال کا مطلب ناممکن۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، تیری ذات کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال؟ سکت کا مطلب ہمت، طاقت، قوت۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرے، اس کے تصور کو بیان کر سکے، اپنے تصور میں لا کے کسی کو بتا سکے کہ ایسا ہے؟ کسی میں ہمت نہیں۔ مجال کا مطلب اس کا بھی مطلب طاقت ہی نکلتا ہے، یہاں بے طاقت کہہ لے۔ کسی میں اتنی قوت نہیں، اتنی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، مجال کا مطلب اتنی ہمت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، بات کر لے۔ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال؟ تصور تیری ذات کا ہے محال، اے اللہ تعالیٰ آپ کے تصور، تیری خاک، تیری ذات کا تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ ہی نہیں بنا سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ہوگا، کہاں بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
یہ بات تو ایسی ہے جس کو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اس کو کر گزرے۔ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال؟ کس کی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو بیان کرے؟ کس کی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساخت کو بیان کرے کہ وہ کس قسم کا ہے؟ کس کی ہمت ہے جو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس طرح کی کوئی بات کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کا کوئی تصور بنا کر دنیا کو پیش کر سکیں۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ کھپت کا مطلب استعمال ہو جانا، کھپ جانا۔ کھپت کا لفظ کھپ سے بنا ہے، کھپ کا مطلب ہوتا ہے استعمال ہو جانا، ختم ہو جانا، کچھ چیزوں کا کسی دوسری چیز میں استعمال ہو کے ختم ہو جانا۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ اے اللہ آپ نے یہ آسمان کی جو چھت بنائی ہے، آسمان جو بنایا ہے یہ ہمارے اوپر چھتوں کی طرح ہے، یہ کیسا خوبصورت بنایا ہے، کیسا پیارا بنایا ہے۔ صرف بنایا ہی نہیں، اس کو سجایا بھی ہے، ستاروں سے، تاروں سے، سیاروں سے، مختلف چیزوں سے۔ اس میں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ راستہ دکھاتے ہیں، کچھ وقت بتاتے ہیں۔ یہ ستارے جو تم نے بنائے، یہ چھت تم نے بنائی، یہ صرف چھت نہیں ہے، اس سے ذریعے سے ہم رات میں راستہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم رات میں ٹائم بھی، وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ چھت کیسی بنائی تم نے کہ اس کے اندر ایک مقصد نہیں ہے، کئی سارے مقصد اس میں پوشیدہ ہیں، کہ ہے سارے عالم کی اس میں کھپت، کہ پورا عالم بھی اس کے اندر اگر آ جائے تو پورا عالم اس کے اندر آ کے بھی بچے گا نہیں، کچھ سارا اس کے اندر سما جائے گا۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ وہ تارے ہیں جن کو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے سجایا، کہ یہ جو تارے آپ نے بنائے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے۔ جو لوگ رات میں چھت پر سوتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے تاروں کی گردش کو، کہ ستارے پہلے کہیں نظر آتے ہیں پھر کہیں آ جاتے ہیں، جو پہلے نظر آتا ہے وہ پہلے غروب ہو جاتا ہے، جو بعد میں طلوع ہوتا ہے وہ بعد میں غروب ہوتا ہے، اسی لیے ان کو آنا جانا کہتے ہیں۔ یہ تارے جو طلوع بھی ہوتے ہیں، غروب بھی ہوتے ہیں، آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں، جگمگاتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ نے بنائی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے، ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس کا استعمال یہی ہے کہ وہ ان سے راستہ معلوم کرتا ہے، ان سے وقت معلوم کرتا ہے، اور ان کی ٹھنڈی روشنی سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتا ہے۔ چاند اور ستاروں کی ٹھنڈی روشنی جو ہے یہ پھلوں میں بھی پھلوں کو بھی رسدار اور میٹھا بناتی ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ چراغ ایسے روشن، انہی ستاروں کو اسماعیل میرٹھی صاحب چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس وقت جب اسماعیل میرٹھی صاحب کا زمانہ تھا تو چراغ میں تیل ڈال کے اس کو روشنی دی جاتی تھی، تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، تو چراغوں کا زمانہ تھا، لیمپ کا زمانہ تھا۔ اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کے بتی لگائی جاتی تھی اور اس بتی سے روشنی ہوتی تھی، یعنی جب تک تیل ہے تو چراغ جلے گا، تیل ختم ہو جائے تو چراغ بجھ جائے گا۔ بظاہر تو اس میں یہی نظر آتا ہے۔ یہاں یہ مثال دے رہے ہیں چراغ ایسا روشن جو بن تیل ہیں، کہ ہمارے چراغ تو ایسے ہیں جب تیل ختم ہو جائے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے جو چراغ جو چاند ستارے بنائے ہیں یہ اس طریقے سے روشن ہے کہ نہ تو ان کے اندر تو تیل استعمال ہی نہیں ہوتا، اور جو تیل استعمال ہو بھی تو ختم نہیں ہوتا۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ چراغ جو رب نے استعمال کیے، جو رب نے بنائے، جو رب چلا رہا ہے، ان کے اندر کوئی تیل بھی استعمال نہیں ہوتا، کوئی بتی استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ روشن ہے۔ یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، بغیر تیل کے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے یہ روشن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تیری ہی قدرت ہے، تم ہی اس کو روشن رکھ سکتے ہو، تم ہی اس کو جانتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ نہ تو اس میں تیل استعمال ہوتا ہے، نہ اس میں بتی استعمال ہوتی، لیکن روشنی مسلسل ختم بھی نہیں ہوتی اور روز ہوتی ہے۔ یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے،
زمین سے بھی ہیں اکثر ان میں بڑے. لال و گوہر یہ انہوں نے شمسی نظام کو کہا ہے. شمسی نظام جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے, اس کے علاوہ 9 سیارے اور اس کے اندر شامل ہیں جو کہ سورج کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کو پورے کو آپ سولر سسٹم بھی کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو شمسی نظام کہتے ہیں. اس کے اندر زمین کے علاوہ جو سیارے ہیں ان کو لال و گوہر کہا گیا ہے کہ یا اے اللہ اس شمسی نظام میں جو آپ نے مختلف قسم کے سیارے بنا رکھے ہیں وہ بھی لال اور گوہر یعنی موتی اور ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں. گوہر موتی کو کہتے ہیں, لال ہیرے کو کہتے ہیں. نظام شمسی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی سیارے چلا رکھے ہیں, جو سیارے وہاں استعمال ہو رہے ہیں, جو سیارے وہاں پہ موجود ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہیں, وہ بکھرے ہوئے ہیں. ایک سے ایک فاصلہ, اور فاصلہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے, ہزاروں سال کا, ہزاروں میل کا, ہزاروں لاکھوں میل کا اس کے اندر فاصلہ ہے. اس کے باوجود بھی وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں. ان کے راستے الگ الگ ہیں. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے کہ یہ شمسی نظام کے جو سیارے ہیں یہ جو آپ نے پورے کے پورے بکھیر رکھے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. ان میں بہت سارے تو ایسے ہیں جو ہماری اس پوری زمین سے بھی بڑے ہیں, ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں, تھوڑے سے بڑے نہیں ہیں, کئی گنا بڑے ہیں. ڈبل بھی ہیں, ٹرپل بھی ہیں, اس سے زیادہ بھی ہیں, بہت زیادہ بڑے بڑے بھی ہیں. یہ قائم ہیں تیری ہی قدرت سے, تیری ہی تقدیر سے, بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. یہ جو سیارے نظام شمسی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں اس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے. یا اللہ یہ جو نظام آپ نے بنایا ہے یہ سب تمہاری, آپ کی قدرت کی وجہ سے ہے, آپ نے ان کو قائم کر رکھا ہے, ورنہ ان میں ہمت نہیں کہ یہ اس طریقے سے چلے, یہ آپ کی قدرت سے چل رہے ہیں. بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے, یہ آپس میں ایک سخت زنجیر سے بندھے ہوئے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے ایک ایسی زنجیر سے باندھ دیا ہے کہ یہ نہ تو دور ہوتے ہیں, نہ الگ ہوتے ہیں, نہ بکھرتے ہیں, نہ گرتے ہیں, بس جو راستہ آپ نے بنا رکھا ہے اس پر وہ چلتے رہتے ہیں. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی. اب یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا اس شعر میں کہ سخت زنجیر, ایک ایسی زنجیر اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے جو ان تمام سیاروں کو کنٹرول کرتی ہے, ان تمام سیاروں میں انضباط پیدا کرتی ہے, ان کو ایک حدود پر روکتی ہے, نہ اس سے آگے جانے دیتی ہے, نہ اس سے پیچھے ہٹنے دیتی ہے. وہ سخت زنجیر کیا ہے, اب اس کو اگلے شعر میں بیان کر رہے ہیں. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی, نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. کہ وہ زنجیر جس کی بنا پر یہ سیارے موجود ہیں. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ زنجیر جس کی بنا پر یہ تمام شمسی سیارے اپنے مدار میں چکر کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, وہ زنجیر کشش باہمی. کشش باہمی کا مطلب کشش ثقل, کھینچنا. کشش کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف کھینچنا, اپنی طرف کھینچنا. ایک سیارہ اپنی طرف کھینچتا ہے, دوسرا سیارہ اپنی طرف کھینچتا ہے, دونوں کی کشش اتنی متوازن ہے کہ نہ وہ اس کو کھینچ پا رہا ہے نہ وہ اس کو کھینچ پا رہا ہے, وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے, یہ اپنے مدار میں چل رہا ہے. یہ جو زنجیر بنی ہوئی ہے اس کو کشش باہمی یا کشش ثقل کہتے ہیں. کشش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, مقناطیس کو لوہے کی طرف کریں وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا یا خود لوہے سے جا چپکے گا. اسی طریقے سے ان سیاروں کے درمیان میں بھی ایک مخصوص قسم کی کشش ہے جو ان کو آپس میں توازن فراہم کرتی ہے. توازن کب تک ہے, نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی, کہ ان کی جو کشش ہے وہ توازن پر ہے, متوازن ہے, ایک جگہ مخصوص ہے, نہ تو اس میں کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے. بیشی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. جس دن اس کسی ایک کی طاقت میں کمی آ گئی دوسرا اس کو کھینچ لے گا, جس دن کسی ایک کی طاقت بڑھ گئی دوسرا اس کو کھینچ لے گا. اس لیے اللہ نے ان کی کشش کے بیچ میں توازن قائم کر رکھا ہے.
وہ ان کو ایک جگہ پر مقرر کیے ہوئے ہے. جس دن اللہ کا حکم درمیان سے ہٹ گیا اس دن یہ ٹکرا جائیں گے. ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے بنایا ہے، یہ جو کائنات جتنی بڑی بھی بنائی ہے، اس کے اندر نظام شمسی ہوں، اس کے اندر ستارے ہوں، اس کے اندر سیارے ہوں، اس کے اندر تارے ہوں، چاند ہو، کچھ بھی ہو، یہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا، آئین ایجاد ایک، بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. آئین کا مطلب طریقہ، اصول. ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. آئین ایجاد کا مطلب چیز کے بنانے کا طریقہ، چیز کے بنانے کا اصول جو بھی ہے ان سب کا. سب سے مراد پوری کائنات، جس کے اندر نظام شمسی بھی ہے، جس کے اندر زمین کا نظام بھی ہے، جس کے اندر چاند اور سورج کا نظام بھی ہے، جس کے اندر ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، تارے بھی ہیں، یہ تمام اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس سب کا بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اصول کے تحت بنائی ہے. چونکہ بنانے والا ایک ہے تو لہٰذا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا. اللہ ایک ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو اس میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے ان سب کے ایک ہی طریقے سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. سائنسدان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، اس کے پہلو کو بھی نہیں چھو سکتا. رب نے جس طریقے سے اس کو بنایا ہے یہ صرف وہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک، سب کو ایجاد کرنے کا، بنانے کا، چلانے کا، سنبھالنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. قیامت سے چلا، ازل سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. ازل سے ابد تک یہ یوں ہی چلتا آ رہا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا. لیکن خود سے نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. چلانے کا بھی اصول ایک ہے اور اس ایک ہی اصول کے تحت یہ کام ہوتا ہے. ان تمام باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ایک ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہی اس کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اکیلا ہی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اکیلا ہی اس کو چلاتا ہے. اس کا کوئی مددگار نہیں، نہ اس کو کسی کے مددگار ہونے کی ضرورت ہے. یہ اس نظم کا حمد کا آخری شعر تھا. اس کے بعد ہم اپنی اگلی نظم شروع کریں گے جو ہے برسات کا تماشا. برسات کا تماشا میں یہ لکھی ہے نذیر اکبر آبادی صاحب نے. نذیر اکبر آبادی بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. 1735 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے. نام ان کا ولی محمد اور تخلص نذیر. اکبر آباد میں رہنے کی وجہ سے اکبر آبادی کہلائے. ان کی والدہ جو ہیں وہ گورنر آگرہ کی بیٹی تھیں. جب دلی کے حالات خراب ہوئے اور احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو یہ اپنی دادی اور اپنی والدہ کو لے کر اکبر آباد آ گئے. وہاں پر انہوں نے اپنی شاعری کو عروج بخشا. اردو اور فارسی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی. اس کے علاوہ عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں پہ بھی مہارت تھی. یعنی یہ 5 زبانیں وہ تھیں جو کہ نذیر اکبر آبادی صاحب کو بھرپور طریقے سے آتی تھیں، لب و لہجے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے. چونکہ 5 زبانوں پر آپ کو دسترس حاصل تھی، اسی وجہ سے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہوگا. تو کوئی بھی لفظ کسی بھی شعر میں استعمال کر جاتے تھے. 5 زبانوں کے الفاظ جس بندے کے ذہن میں ہوں اس کے پاس ذخیرہ الفاظ کم ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نذیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا. اس سے پہلے میر تقی میر غزل کی شاعری کو لے کے چلتے تھے اور بعد میں بھی شعراء حضرات نے غزل پر خوب توجہ دی، لیکن نظمیہ شاعری جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے بہت پہلے شروع کی تھی. آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت، سماج ہیں. آپ کی 3 نظمیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں. آدمی نامہ، اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ آدمی چاہے کوئی بھی ہو ہے آخر آدمی. وہ بادشاہ ہو تب بھی آدمی ہے، وہ فقیر ہو تب بھی آدمی ہے، وہ مالک ہو تب بھی آدمی ہے، وہ غلام ہو تب بھی آدمی ہے. وہ سواری پہ بیٹھ کر جائے، سواری لے جانے والے بھی آدمی ہیں، سواری پہ بیٹھنے والا بھی آدمی ہے. اس میں انہوں نے آدمیت کو ظاہر کیا.
اس کے بعد ان کی ایک اور نظم تھی ہنس نامہ. ہنس نامہ میں ان کو زندگی کے پہلو کو اجاگر کیا کہ ایک ہنس آتا ہے، ایک جنگل میں رہتا ہے، وہاں کے پرندے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس کو چاہنے لگتے ہیں، پھر وہ ہنس اسے کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اب واپس جائیں گے. تو پرندے ان کا ساتھ چھوٹنے پر پریشان رونے لگتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، کوئی کہیں کوئی کہیں کہاں، جہاں جہاں جس کی ہمت تھی وہاں تک اس نے اس کا ساتھ دیا. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، یہاں آتا ہے تو یہاں کے ان چیزوں میں کھو جاتا ہے، ان سے دل لگا بیٹھتا ہے. پھر جب اس کو واپس جانا ہوتا ہے تو جو پیچھے موجود ہوتے ہیں وہ بھی روتے ہیں، اور جب آگے جاتا ہے اچھے اعمال نہیں لے کے جاتا تو پھر وہ خود بھی روتا ہے. یہ ہنس نامے کا موضوع ہے. اس کے علاوہ ایک اور ان کے نظم جو ہے وہ ہے بنجارہ نامہ. بنجارہ نامہ کا مطلب یہ ان کی نظم جو ہے موت کی سختیوں کو، موت کے کردار کو ظاہر کرتی ہے. جب لاد چلے گا بنجارہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا پھر چاہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، کسی بھی حال میں ہو، پھر تمہیں جانا ہے. پھر ایسے ہی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے. جیسے بنجارہ آتا ہے، بیچتا ہے چیزیں، اس کے بعد جب وہ اپنے سر پہ رکھتا ہے ٹوکری تو پھر چل پڑتا ہے. پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں مجھے زیادہ منافع ہوا، یہاں زیادہ بکا، زیادہ کم بکا. وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. پھر جب وہ ٹوکری سر پہ رکھتا ہے تو چل پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ موت کی بات ہے کہ آپ چاہے کسی بھی حال میں رہیں گے، جب موت آ جائے گی پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی طبیب کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو چلنا ہے، پھر آپ کو جانا ہے، اور بس جانے کی تیاری کرو. اب اچھا کیا ہے تو خوشی خوشی جاؤ گے، خراب یا غلط کیا ہے تو پھر زبردستی لے جاؤ گے، جانا تو پڑے گا. نذیر اکبر آبادی کا جو کلام ہے ان سب کو کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے لکھ دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو نظم ہے یہ بھی اسی میں سے لی گئی ہے. 1830 عیسوی کا وہ سن تھا جس میں نذیر اکبر آبادی اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے، اور بنجارہ نامہ کا وہ سبق جو ہمیں دے کے گئے تھے 1830 میں ان کے اوپر بھی لاگو ہو گیا. یہ نظم جو انہوں نے لکھی ہے یہ مخمس کی صورت کہلاتی ہے. مخمس کا لفظ بنا ہے خمس سے. خمس کا مطلب ہوتا ہے 5. عربی میں خمس کہتے ہیں، اردو میں 5 کہتے ہیں. اب یہاں مخمس کا لفظ کیوں آیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے جو نظم یہاں ہمارے پاس موجود ہے کتاب میں، یہ جو لکھی ہے یہ 5 مصروں کی نظم ہے. 5 مصروں کا ایک بند ہے. پہلے 4 مصرے اس میں جو ہیں ہم کافیہ ہیں، 5واں مصرع جو ہے وہ الگ ہے. پہلے 4 مصرے ہم کافیہ، 5واں مصرع الگ. 5 مصروں کے بند پر مشتمل یہ نظم ہے، اس لیے اس کو مخمس کہا جاتا ہے. خمس کے پہلے میم لگا دو تو وہ مخمس بن جاتا ہے. آئیے نظم پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں. نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے. آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے. یہ 4 مصرے ہو گئے. چاروں کے الفاظ جو ہے کافیاں ہیں، یہ سب ہم کافیاں ہیں، لیکن 5واں مصرع اس کے ساتھ نہیں ملے گا. 5واں کیا ہے؟ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. 5واں مصرع پہلے 4 مصروں کے ساتھ نہیں ملتا. یہی پہچان ہے مخمس کی. قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر. سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر. آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری ایک دفعہ. جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری. چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے تھے باری باری. آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی. ہو مست رعد گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی. آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. کالی گھٹا ہے ہر دم برسیں ہیں میہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں. کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں،
اور مور مست ہو کر جھنکو کلا چنگھاڑے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہیں ابر بارہ کھلوا دیے ہیں پردے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ یہ 6 بند یہاں پر آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ اب ہم ان کی تشریح کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ برسات تو کراچی میں بھی بہت سے رنگ دکھا چکی ہے، اور اس میں بھی تقریباً وہی موضوع ہے، اور ویسی ہی برسات بتا رہے ہیں، لیکن کراچی کی برسات، یہ موجودہ برسات جو ہوئی ہے، یہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئی ہے۔ اس وقت یہ کچھ پکا پکا کے کھا رہے تھے، کراچی والے اپنے گھروں سے پانی نکال رہے تھے۔ پہلا مصرع، خورشید گرم ہو کر نکلا، پہلا بند، خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، یعنی خورشید صبح صبح طلوع ہوا، سورج صبح صبح طلوع ہوا، نکلا، جیسے ہی نکلا فوراً ہی گرمی پڑنے لگی، گرمی بھی ایسی جیسی کہ دوپہر میں پڑ رہی، ابھی تو نکلا ہی ہے اور گرمی تیز ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خورشید یعنی سورج صاحب اپنے گھر سے ہی آج گرم ہو کر نکلے۔ لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، وہ بادل کی قیمت بھی وصول کر رہا ہے کہ بادل ہے نہیں، لہٰذا گرمی بھی خوب پڑ ڈالی اس نے۔ بادلوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے، انسان، چرند پرند، جو بھی جانور اس وقت موجود ہیں وہ سب بادلوں کی تلاش میں ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الہی بادل بھیج دے، یہ سورج تو آج تپا کے مارے گا۔ آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو، ہواؤں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کے فرائض میں شامل کر دیا کہ وہ کہیں سے بھی بادلوں کو ڈھونڈ کے لائے، نگر سے، ہر جگہ تھے، ہر شہر سے ہوائیں ادھر ادھر بھاگی، جدھر سے بادل ملے وہ پکڑ کے لے چل پڑے۔ آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، اساڑ ہندی مہینے کا، ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اس سے پہلے جیٹھ ہوتا ہے، اس سے پہلے بیساکھ ہوتا ہے۔ بیساکھ اور جیٹھ بھی گرمی کے تپا دینے والے گرمی کے مہینے ہوتے ہیں، اساڑ بھی گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، ان کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ساون آنا شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی تو آدھے اساڑ سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ساون بھی خوب برستا ہے، بھادو بھی خوب برستا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اساڑ تو خوب گرمی دکھاتا ہے اور ساون ہلکا سا برستا ہے۔ آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آدھے اساڑ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دشمن نے آگ لگا دی ہو، اتنی گرمی پڑی، ایسا لگتا ہے بارش ہو رہی ہے گرمی کی، سورج کی بارش، سورج اپنی شعائیں برسا رہا ہے۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، آیار دیکھو کہیں برسات ہو رہی ہے تو ہم بھی اس کا تماشا دیکھنے چلیں۔ قاصد صبا کے دوڑے، صبا کا مطلب ہوا، قاصد پیغام لے جانے والا، قاصد کا مطلب پیغام لے جانے والا۔ پیغام لے جانے والا، قاصد صبا، صبا کا مطلب ہوا، ہوا کے پیغام لے جانے والے جو جھونکے تھے، ہوا کا وہ جھونکا جو پیغام لے جانے والا ہے، وہ ہر طرف منہ اٹھا کے دوڑا، ہر طرف چلنا شروع کر دیا، چاروں طرف اس نے جانا شروع کر دیا۔ ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، جدھر کو وہ جاتے ہیں، ادھر صحرا ہو یا پہاڑ ہو، کچھ بھی ہو، سب کو جا کے سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ بادل کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہاں، سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، سب کو کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہرے ہرے جوڑے پہننے کے لیے، یہ درختوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، درختوں کے پتے ہرے ہوتے ہیں، جب بارش ان پر برستی ہے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تو خوب چمکنے لگتے ہیں، وہ نئے جوڑے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو شاعر نے
یہی کہا ہے، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، اب تم لوگ نے یہی سبز جوڑا پہننا ہے، نہانے کے بعد یہ اور صاف ہو جائے گا، اب نہا کر جب تم اس کو پہنو گے تو یہ مزید صاف ہوگا۔ یہ ہوا کے جو قاصد ہیں، ہوا کا جو پیغام لے جانے والے جھونکے ہیں، وہ جا کے بتا رہے ہیں کس کو؟ کوہ کو بھی، دشت کو بھی، پہاڑوں پر بھی، صحراؤں میں بھی۔ اب درخت پہاڑوں پر ہو تو وہاں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، جھاڑیاں اگر دشت میں ہیں تو وہاں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو دشت میں بارش چونکہ کم ہوتی ہے، وہاں کے لیے خوشخبری زیادہ ہے۔ کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، کہ تسلی رکھو، پریشان مت ہو، چاہے تم دشت ہو، چاہے تم کوہ پہاڑ ہو، کوئی بھی ہو، ابھی تھوڑی دیر میں میگھ راجا آتے ہیں۔ میگھ کہتے ہیں گھٹا کو، بادل کو، برسنے والی، میگھا برسے ہے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میگھا برسے ہے۔ کوئی دم کو میگھ راجا، تھوڑی ہی دیر میں آتے ہیں۔ کون؟ گھٹاؤں کے راجا، میگھ راجا، گھٹاؤں کے راجا تھوڑی ہی دیر میں آتے ہیں اور آ کے سب کو بتاتے ہیں۔ کیا بتائیں گے؟ اگلے بند میں دیکھیں گے۔ ابھی آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب یہ ہوا کے جو جھونکے تھے، خوشگوار جھونکے جو لے کے جا رہے تھے خوشخبری، انہوں نے صحرا میں بھی خوشخبری پہنچائی، انہوں نے پہاڑوں پہ بھی خوشخبری پہنچائی، انہوں نے درختوں کو بھی خوشخبری پہنچائی، اور کہا کہ تھوڑی ہی دیر میں آتی ہے گھٹا اور ہم سب کو پانی سے سیراب کرے گی۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، صحرا تو پہلے ہی بہت پیاسا ہے، اس پر جب یہ خوشخبری پہنچی، یہ ہوا خوشخبری لے کے پہنچی کہ بھائی تم تیار ہو جاؤ، بارش ہونے والی ہے۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، صحرا میں یہ خوشخبری جب پہنچی، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری۔ تو صحرا کے جو مکین تھے، وہ چاہے انسان تھے، وہ چاہے جانور تھے، وہ چاہے چرند تھے، وہ چاہے پرند تھے، وہ چاہے درخت تھے، وہ چاہے جھاڑیاں تھیں، وہ کچھ بھی تھا، سب نے برسات کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، پہاڑوں میں جو چشمے ابل رہے تھے وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب بارش برسے اور پانی زیادہ ہو۔ جب پانی زیادہ ہو تو چشمے زیادہ پانی ابلیں گے۔ موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، کہ ان تمام جگہوں پہ جو موسمی جانور ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، وہ بھی باری باری آنے لگے۔ ایک ٹولی ایک آ گئی، پھر دوسری ٹولی آ گئی، پھر تیسری ٹولی آ گئی، آئے جا رہی ہیں، پرندے آنے کو تیار ہیں۔ یہ خوشخبری جب صحرا میں پہنچی کہ بارش ہونے والی ہے، میگھ راجا آ کے برسنے والے ہیں، تو پھر برسات میں، اس برسات کی خوشی میں صحرا والوں نے اپنی تیاری شروع کر دی، اور جو پہاڑوں کے چشمے تھے وہ بھی انتظار میں ہو گئے کہ اب پانی برسے گا، پانی کی مقدار بڑھے گی، لہٰذا چشموں میں سے زیادہ پانی نکلے گا۔ صحرا والے بھی خوش ہیں کہ پانی برسے گا، ہمیں پینے کو پانی ملے گا، اور موسم کے جانور بھی خوش ہیں کہ اب بارش ہوگی تو ہم بھی یہاں خوشی سے زندگی بسر کریں گے۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، ساون، ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی۔ یہ 15 دن جو آدھا اساڑھ گزرا ہے، آدھے اساڑھ تو خالی یہ خوشخبریاں آتی رہیں، اب ساون شروع ہو گیا، ساون کے بعد گھٹا آ گئی۔ ساون پہلے بادل آئے، بادل کے بعد گھٹا آتی ہے۔ بادل سے بارش نہیں برستی یا کم برستی ہے، گھٹا برستی ہے۔ گھٹا کالی آتی ہے، چادر کی طرح تنی ہوئی آتی ہے، بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب نے دیکھا بھی ہوگا، ابھی بھی بادلوں کے ٹکڑے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بادل نہیں برستا، گھٹا برستی ہے۔ سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، انہوں نے بھی یہی بات کہی، بادل موجود ہیں، انہی بادلوں سے جب گھٹا آئی وہ چھا گئی۔ گھٹا جب چھاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، بادلوں سے اندھیرا نہیں چھاتا۔ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، ساون کے بادل آ گئے اور انہوں نے جب مل کے گھٹا کی صورت اختیار کی اور گھٹا سارے علاقے پہ چھا گئی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی۔ اس بادل میں سے جب بجلی چمکنا شروع ہو گئی، بادل گرجنا شروع ہو گیا۔ بادل کی بھی اپنی گرج ہے، اپنی چمک ہے۔ ہو مست رات گرجا، کوئل کی کوکا آئی، بجلی بھی چمکی، بادل بھی گرجا، کوئل نے بھی بولنا شروع کیا۔ خوشی کے مارے پرندے بھی خوشیاں منانے لگے کہ اب بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، گھٹا بھی آئی ہوئی ہے، اب بس بارش آنے والی ہے، کسی بھی وقت بارش آ سکتی ہے۔
بس یہ باتیں جیسے ہی شروع ہوئیں، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی، یہ سب لوگ جب آس لگا کے بیٹھ گئے، کوئل بھی آس لگا کے بیٹھ گئی، تو پھر بدلی نے بھی کروٹ لی اور ہلکی بارش برسانا شروع کر دی۔ رم جھم کا مطلب ہے ہلکی بارش۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، اب ہلکی ہلکی بارش شروع ہونے، ساون کا بادل بھی آ گیا، وہ گھٹا بن کے چھا بھی گیا، اس کے بعد بجلی بھی آ گئی، بجلی کڑکنے کی بھی لگی، بادل گرجنے بھی لگا، کوئل کوکنے بھی لگی، بارش بھی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اگلا بند بتاتا ہے، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں۔ وہ جو ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہوئی تھی، اب وہ تیز بارش کی صورت میں آ گئی، موسلا دھار بارش کی صورت میں آ گئی۔ کالی گھٹا ہے ہر دم، ہر طرف چاروں طرف دیکھو کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، برسے ہیں میہ کی دھاریں، میہ برس رہا ہے، مسلسل برس رہا ہے، تیز برس رہا ہے، موسلا دھار برس رہا ہے، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں۔ بگلا ایک سفید پرندہ ہوتا ہے، یہ بھی برسات میں اڑتا ہے، جب گرمیوں کی بارش ہوتی ہے تب تو یہ اڑتے ہیں، جب سردیوں کی بارش ہوتی ہے پھر یہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کی بات کر رہے ہیں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کہ بارش بھی ہو رہی ہے، گھٹا بھی چھا رہی ہے، اور بگلے بھی اڑتے پھر رہے ہیں بارش کے مزے میں۔ کوئل پپی ہے کوکیں، کوئل یہ بھی ایک پرندہ ہے، پپیہا بھی ایک پرندہ ہے۔ پپیہا جب بولتا ہے تو بڑے بزرگ کہا کرتے تھے پپیہا بول رہا ہے بارش ہوگی، پپیہا کے بولنے سے بارش کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، کوک کا مطلب خوشی کی آواز۔ 2 الفاظ ہیں یہ اردو میں، ایک کوک اور ایک ہوک۔ ہوک کہتے ہیں دکھ کی آواز کو، کوک کہتے ہیں خوشی کی آواز کو۔ کوئل پپی ہے کوکیں، کوئل بھی بول رہی ہے، پپیہے بھی بول رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بول رہے، یہ رونے والی آواز نہیں ہے، یہ دکھ والی آواز نہیں ہے، کوک کر پکاریں، یہ خوشی کی آواز میں پکار رہے ہیں۔ اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاڑیں، مور بھی ایک پرندہ ہے، جب بارش برسی جنگل میں، جب بارش برسی صحرا میں، جب بارش برسی مور کے اوپر تو خوشی کے مارے مور بھی ناچنے لگا۔ اور جوں کوکلا پر چنگھاڑے، کوکلا ہدہد کو کہتے ہیں، ہدہد بھی ایک پرندہ ہے، وہ بھی بیٹھ کے بولنے لگا، سر گانے لگا۔ یہ سب اپنی زبان میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس گرمی سے نجات ملی، بارش ہوئی۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، بنگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے، زر روپیہ پیسہ، دے کا مطلب دے کر، زردے یہاں وہ کھانے والا زردہ نہیں ہے، زر دے، زر کہتے ہیں روپیہ پیسہ، اور دے کا مطلب دے کر۔ مصرع کیا ہے؟ بنگلے سبوں نے ہر جا، ہر جگہ مطلب ہر جگہ، بنگلے کا مطلب پختہ پکا مکان، لوگوں نے پکا مکان بنا رکھا ہے، اونچے چھوائے زردے، ان سب کے اوپر وہ 1 منزل ہو، 2 منزل ہو، 10 منزل ہو، اس کے اوپر پھر انہوں نے چھپر بنوائے، پیسے دے کر، پیسے خرچ کر کے پہلے بنگلے بنائے، ان بنگلوں کے اوپر پھر انہوں نے چھپر بنائے، ان چھپر کے اندر بیٹھ کے بارش کا مزہ لے رہے۔ اس میں پانی گرتا تو ہے لیکن بارش کی طرح نہیں گرتا، تھوڑا تھوڑا گرتا ہے چھپر کے اندر۔ میوے مٹھائی امبا، میوے کھانے کی چیزیں، مٹھائی میٹھی چیزیں، امبا آم کو کہہ رہے ہیں، آم بھی موجود ہے، مٹھائیاں بھی موجود ہیں، میوہ جات بھی موجود ہیں، بنگلے گھر پکے موجود ہیں، ان کو اوپر پیسے دے کے چھپر لگوائے گئے ہیں، ان چھپر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، انگور بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور سردے بھی موجود ہیں۔ سردے جو گرمیوں میں ایک بڑا سا پھل آتا ہے خربوزے کی طرح کا، اس کو سردے کہتے ہیں۔ یعنی سردے بھی ہیں، انگور بھی ہیں، آم بھی ہیں، مٹھائی بھی ہیں، میوے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ پکوان تازے تازے، اس کے علاوہ بھی پکوان پک رہے ہیں۔ برسات کے بہت سارے پکوان ہوتے ہیں، حلوہ پوری بھی ہوتی ہے، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، گلگلے بھی ہوتے ہیں، چلرے بھی ہوتے ہیں، یہ ہر کوئی اپنے حساب سے بناتا ہے۔ کوئی آج کل بریانی کا زیادہ دور ہے، پلاؤ نہیں بناتے، پہلے پلاؤ زردے چلتے تھے، پلاؤ بنایا جاتا تھا، بریانی بھی بنتی ہے، پلاؤ بھی بنتے، ہر کسی کی اپنی حیثیت، ہر کوئی اپنے طریقے سے برسات نبھا رہا ہے۔ پکوان تازے تازے، خاصے تازے تازے بھی ہیں، خاصے بھی ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں، مطلب ضرورت سے زیادہ بن رہے ہیں، پکوان بن رہے ہیں۔ کون کون سے؟ پلاؤ بھی ہیں، اس میں زردے بھی ہیں، فروٹ پہلے ہو چکے جس میں میوے، مٹھائی، آم، انگور، سردے، یہ فروٹ موجود ہیں۔ اب پکوان جو گھر میں بنائے جاتے ہیں، پکوان تازے تازے، خاصے، خاصے کا مطلب زیادہ، پکوان تو بنائے ہیں، بہت زیادہ بنائے ہیں، پلاؤ بھی موجود ہیں،
زردے بھی موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ برسے ہیں ابر بارہ، ابر بارہ بھی برس رہا ہے. کھلوا دیے سب پردے، ایسا برس رہا ہے جیسے کہ سب پردے ہٹا دیے اور پانی چھم سے نیچے، یعنی موسلا دھار بارش بھی ہو رہی ہے. کھانے بھی موجود ہیں، گھر بھی موجود ہے، چھپر بھی موجود ہے، کھانا بھی چل رہا ہے، بارش بھی خوب ہو رہی ہے. پھر آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. اے دوست آؤ چل کر برسات کا تماشا دیکھیں. یہ نذیر اکبر آبادی صاحب کی نظم تھی برسات کی بہاریں، تو یہ ہم نے آپ کو سنائی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.